بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے میرا دین تھا کہ ہم اس کو عقیدے کے نام سے پڑھیں، لیکن بہرحال اب عقیدے کے نام سے ہم ایک علیحدہ سے سبجیکٹ پڑھیں گے انشاءاللہ سے۔ وہ میری اپنی کتاب ہے ایک، جس میں ہم جتنے بھی جو خاص طور پہ ماڈرن ازمز ہیں یا ماڈرنٹی کی جتنی بھی فارمز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں گے۔ اسلامی نظریہ حیات کے نام سے، اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف، اس کی کچھ ایپیسوڈز میرے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں چینل پہ، اس کو ہم علیحدہ سے پڑھیں گے۔ وہ مختصر سا ٹیکسٹ ہے انشاءاللہ سے، تو اس میں تو ہم ایک مثبت انداز میں پڑھیں گے۔ ابھی یہ جو ہمارا کورس ہے اس کو ہم کمپیریٹیو ریلیجن، ایک تو اس میں ہم اسٹڈی کریں گے کچھ، اور دوسرا جو فرق اور مسالک ہیں۔ بیسیکلی آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، دیکھیں آپ ایسا عقیدہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جی مطلب جس کا آپ کے ارد گرد لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ جی کتاب و سنت کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس کو تو ہم پازیٹیو انداز میں دیکھیں گے نا، وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ، عقیدہ کے سبجیکٹ کے طور پہ۔ لیکن بہت دفعہ یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد جیسے کرسچینز ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ سکھ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہیں، کیا ہیں، کیا عقائد ہیں ان کے، کیا نظریات ہیں۔ ہندوز ہیں، آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، کافی زیادہ ہندو ہے، کرسچین تو ہر جگہ موجود ہیں، سکھ بھی ہماری کمیونٹی میں ہیں۔ پھر ان فرقوں میں آ جائیں کہ جو مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ان میں اہل تشیع ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے خود ہمیں جو سنی جو اسکول آف تھاٹ کے مختلف آپ کہہ لیں دھارے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کبھی یہی نہیں پتہ چلتا کہ بریلوی دیوبندی اصل میں اختلاف کیا تھا، دونوں ہی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان کا اختلاف کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہم فرق اور مسالک اور خاص طور پہ کچھ ریلیجنس کے حوالے سے ہم بنیادی معلومات حاصل کریں، تاکہ اگر ہم نے دعوت کا کام کرنا ہونا تو ہمیں مخاطب کے نظریات کا پتہ ہو، ٹھیک ہے، مجادلہ احسن کرنا ہوتا۔ جی سبجیکٹ کے نام کیا ہے ہمارے اس سبجیکٹ کیا نام ہوگا؟ ہاں کمپیریٹیو، ویسے تو اس کو کمپیریٹیو ریلیجن کہتے ہیں، تقابل ادیان کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو تقابل مسالک و ادیان، ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے نا۔ ایک تو ہم جو ہمارے اپنے مسالک ہیں، معروف اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے یہاں، ان کا ہم کچھ پڑھیں گے کہ ان کی بنیادیں کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ کلامی فرقے بھی شاید آ جائیں جن کو ہم ڈسکس کریں۔ خیر بہرحال ہم جس سے شروع کرنے لگے ہیں وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا بنیادی اختلاف کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں کے جو اختلافات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی 1300 سال سے چلے آ رہے ہیں، اور بنیادی ترین جو ان میں اختلاف ہے وہ نظریہ امامت کا اختلاف ہے۔ اہل سنت میں ہم اس کو خلافت کہتے ہیں، اور اہل تشیع میں اس کو امامت کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ باقی اختلافات وہ فروعی اختلافات ہیں۔ ہمارے آج کل ایک وہ حضرت کافی معروف ہیں اہل تشیع کے، امریکہ میں چونکہ بیٹھے ہیں تو بڑی آسانی سے بہت کچھ بول لیتے ہیں حسن العیاری نام ہے ان کا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں۔ وہ کافی مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اپنے اہل تشیع سے بھی، سنیوں سے، بریلویوں سے، تو ہر کسی کے ساتھ انہوں نے سینگ پھنسائے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہو تو آپ بنیادی چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہو، آپ فروعات پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے۔ ہم الہاد کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو اب الہاد میں بھی مولد کیا کرتا ہے، جو ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں تھیں، قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، یہ اعتراض، فلاں حدیث کے اوپر یہ اعتراض، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اتنی چھوٹی عمر تھی۔ مسئلہ یہ کہ یہ تو سارے فروعی مسائل ہیں، آپ بحث کرو اس بات کے اوپر کہ کریٹر ہے کہ نہیں ہے، خالق ہے کہ، مطلب بنیادی مسئلہ تو یہ ہے بنیادی مسئلے کے اوپر آپ بحث کرو، ہمارا بنیادی اختلاف تو یہ ہے، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ تو اصل میں دعوت کے 3 لیول ہیں نا، قرآن نے کہا، ایک تو یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ،
اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ. حکمت یعنی انٹلیکچوئل لیول پہ، ایک خاص کلاس، ایلیٹ کلاس کو آپ ایک خاص لیول پہ جا کے جہاں آپ مطلب چیزوں کو فلاسفسائز کرتے ہیں، لاجسائز کرتے ہیں. موعظہ حسنہ جو عوام الناس کے لیے اچھی واضح نصیحت عام طور پہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا آسان طریقے سے مجادلہ. بہت سے لوگ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن مجادلہ کریں آسان طریقے سے. مباحثہ کہہ لیں، ڈسکشن کہہ لیں، ڈیبیٹ کہہ لیں. یہ بات ریپیٹ کر دیں گے پلیز سر، جی یہ والی بات ریپیٹ کر دیں گے پلیز. ہاں، 3 چیزیں ہیں نا. قرآن نے کہا دعوت کے 3 لیول ہیں. ایک تو آپ کی سوسائٹی کا انٹیلیجنسیا ہے جو سوسائٹی کو رن کر رہا ہے، اس کو تو آپ کو وہاں جا کے مخاطب کرنا پڑتا ہے. خود آپ کا دماغ اگر یہاں پہ ہوگا تو آپ اس کو مخاطب کر ہی نہیں سکتے. وہ تو آپ کو مولوی سمجھ کے دھتکار دے گا، بات ہی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اس کے لیے آپ کی ذہنی سطح اور اخلاقی سطح بہت بلند ہونی چاہیے. وہی بندہ وہاں پہ کام کر سکتا ہے جو یعنی اس طبقے کو دعوت دینا جس کے ہاتھ میں سوسائٹی کی باغ دوڑ ہے. ظاہری بات ہے وہ کوئی عام طبقہ تو ہے کوئی نہیں، تو عام مولوی حضرات اس کو متاثر بھی نہیں کر پاتے. تو یہ وہ لیول ہے دعوت کا. ہاں، جس نے فلاسفی پڑھی ہو، جس نے لاجک پڑھی ہو، جس نے علم کلام پڑھا ہو، ٹھیک ہے، جو ذہین ہو اور اخلاقی اعتبار سے بھی بلند ہو. ہاں، کمپیریٹیو جو ہے نا اس کا اچھا مطالعہ ہو. پھر موعظہ حسنہ کہتے ہیں عوام الناس کی سطح پہ واضح و نصیحت کر دیں، بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، عام آدمی کو تو ایک اچھی نصیحت کر دیں، آپ ایک اچھا واز کہہ دیں. عام لوگ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، مڈل کلاس کے لوگ آپ کہہ لیں، ایوریج کلاس کے جو لوگ ہیں. اب لمز والا تو متاثر نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے. ہمارے جو عام مساجد میں جو جمعہ میں تقریریں کی جاتی ہیں، قصے کہانیاں سنائیں، اس سے لمز والا تو متاثر نہیں ہوگا، لیکن ایک عام آدمی ان قصے کہانیوں سے انسپائر ہو جاتا ہے. تیسرا مجادلہ ہے آسان طریقے سے، ڈیبیٹ ہے آسان طریقے سے. تو یہ بیسیکلی فرق اور مسالک اور ادیان میں جو اپروچ اختیار کی جاتی ہے وہ آسان طریقے سے مجادلے کی اپروچ ہے. تو خیر بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اہل تشیع اور اہل سنت میں بنیادی فرق کیا، اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. یہ کہ جی آپ کی روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اس مسئلے کو اٹھا لیا، اس مسئلے کو اٹھا لیا. او بھائی آپ اس کو چھوڑو. جس مسئلے سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ اس مسئلے پہ پہلے گفتگو کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں بنیادی طور پہ اختلاف ہے کیا. تو اہل سنت اور اہل تشیع میں جو ہے بنیادی اختلاف وہ امامت کے مسئلے کا اختلاف ہے. اہل تشیع کا کہنا یہ ہے، یعنی اچھا یہ بھی ایک اب بات ہے کہ اہل تشیع میں کوئی اہل تشیع کے اوپر ایک کتاب ہے شیعہ فرقوں کے اوپر جو ہے، نوبختی کی کتاب ہے. شیعہ عالم ہے، 3-4 صدی ہجری کا شیعہ عالم ہے. اس نے کتاب لکھی ہے شیعہ فرقوں پہ. اس نے کوئی 120+ شیعہ سیکٹس کا تذکرہ کیا. اب بات سمجھیں، یعنی 3 صدی ہجری تک کوئی 120 کے قریب شیعہ کے فرقے ہو چکے تھے. جس طرح ہمارے اہل سنت میں ہے نا بہت سے سیکٹس ہیں اہل سنت میں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ظاہری، ٹھیک ہے. اسی طرح شیعہ میں بھی بہت ہیں. 3-4 صدی ہجری تک 120 ہو چکے تھے، اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ہوا. لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں جب شیعہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری مراد ہوتی ہے امامیہ یا اثنا عشریہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں. لیکن دنیا میں صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی شیعہ سیکٹس ہیں. جیسے زیدی ہیں، یہ زیدی جنہیں آج کل حوثی کہا جاتا ہے، یمن کے اندر ہے. زیدی ایک بہت بڑا سیکٹ ہے یمن میں، ان کے پاس اقتدار. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے شام کے اندر جو علوی ہیں، علوی شیعہ. پھر اسی طرح آپ ناردن ایریاز میں چلے جائیں، یہاں اسماعیلی ہیں جو آغا خان اسماعیل جن کے امام ہیں. تو شیعہ کے بہت سے سیکٹس ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں. انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں، گجرات میں بوہرے ہیں، یہ بوہرا کمیونٹی جو ہے یہ بھی شیعوں کی ایک شاخ ہے. تو اس وقت بھی شیعوں کے بڑے بڑے سیکٹس ہیں مختلف علاقوں میں، ان کی میجورٹی ہے. ایران میں جو ہے وہ اثنا عشری ہیں، ایران میں حکومت ان کے پاس ہے. تو پاکستان میں یہی اثنا عشری ہیں. تو اس لیے عام طور پہ ہمارے یہاں یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ شیعہ یہی ہیں. میجورٹی شیعہ میں اس وقت یہی ہے، اثنا عشری ہیں، امامیہ ہی ہیں.
اسماعیلی اور بحری جو ہیں یہ قادیانی نہیں؟ نہیں، اسماعیلی اور بحرے جو ہیں یہ دونوں اہل تشیع کی شاخوں میں سے ہیں۔ تو امامیہ کا جو عقیدہ ہے اور اسی طرح سے اسماعیلیہ کا بھی، اسکردو اور ادھر گلگت بلتستان کی طرف جائیں نا تو اسماعیلی کافی زیادہ ہے۔ ان کا امام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منصوص من اللہ کا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خلیفہ کا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں خلیفہ جو ہے اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تو نہیں کرتا، شورا کرتی ہے یا عوام الناس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی الیکٹڈ ہوتا ہے۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ امام سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ جس طرح سے نبی کی اپائنمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اسی طرح سے امام کی اپائنمنٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر نص ہوتی ہے۔ نص کو پھر ہم آگے چل کے سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک نص کیا چیز ہے۔ تو امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں جو زیدی فرقہ ہے اس نے اختلاف کیا ہے، زیدی فرقے نے اختلاف کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، امامیہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے یہ یعنی امامت یہ واجب علی اللہ ہے، یعنی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ امام کا تقرر کرے، اللہ کے اوپر یہ فرض ہے، تو اس لیے وہ امام منصوص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیدیہ یہ کہتے ہیں یہ واجب علی الناس ہے، لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ لوگ امام کی تقرری کریں، یعنی ہمارے ہاں جو ایک خلیفہ کا کانسیپٹ ہے کہ امام جو ہے وہ شورا سے منتخب ہو کے آتا ہے، تو زیدی فرقے کے ہاں یہی ہے، یعنی وہ اس معاملے میں اہل سنت کے قریب ہے۔ اچھا، زیدی یہ کہتے ہیں کہ پہلے 3 امام منصوص ہیں۔ پہلے 3 کون ہیں؟ حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 تو منصوص ہیں، ان کے اوپر تو نص ہے، اس کے بعد جو امام ہے اس کے اوپر نص نہیں ہے، وہ لوگوں کا انتخاب ہے۔ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 12 امام منصوص ہیں۔ کتنے؟ 12۔ پھر وہ پوری چین ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اختلاف ہو گیا ان میں۔ ہمارے نزدیک تو نہ 3 نہ 13 نہ 1، صرف نبی منصوص ہوتا ہے، رسول اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام بہرحال ایک سیاسی لیڈر ہے یا ایک فقیہ ہے، یعنی امام 2 طرح کے ہیں نا، ایک وہ جو امامت کبریٰ ہے، اگر امامت کبریٰ ہے تو وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ کی سیاسی زندگی میں آپ کا وارث ہوتا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں آپ کا وارث ہو، آپ کی نبوی زندگی میں کوئی آپ کا وارث نہیں ہے۔ اچھا، امام ان کے نزدیک نبوی زندگی میں وارث ہوتا ہے، نبی کی نبوی زندگی میں وارث ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو منصوص کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہے جو آپ کو ریپلیس کر سکے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے، یعنی جب امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، تو اس کی اطاعت بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح امام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ امام سے آپ اختلاف کر سکتے ہو، ایسے ہی ہے نا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور حکمرانوں کی۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، اگر حکمران سے اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے، فقیہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجتہد سے ہو سکتا ہے، ان کے یہاں نہیں ہو سکتا۔ امام سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت فرض ہے، جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے۔ طرف سے یعنی کہ امام نبی کا تو چلو کنفرم ہوتا ہے، وہی آتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، امام کو بھی کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ؟ ہاں، وہ آگے آئی بات، 12 کا جو ہے یہ کہاں سے ثابت؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے، یہی تو ہم نے پڑھنا ہے۔ کتنے مطلب کورس ہے؟ یہ صرف ہم امامت کا یہ جو نقطہ نظر ہے، شاید اس پہ کوئی 20 کلاس تھی، اچھا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب پراپر نام بتائیں نا، بیٹھ کر آگے بات۔ تیسرا ان کے ہاں کانسیپٹ ہے عصمت کا،
کہ امام معصوم ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے. معصوم سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا. یہ مفترض معصوم عن الخطا. اس سے پہلے کیا تھا؟ مفترض الطاع یعنی اس کی اطاعت فرض ہے. مفترض مفترض باب افتعال سے اس میں مفعول. معصوم یعنی جی منسوس یعنی منسوس من اللہ، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ. ہاں نس اسی سے. اب اس میں امامیہ اور زیدیہ کا کچھ اختلاف ہے. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا. زیدیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کبیرہ اس سے نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہ امام سے نہیں ہو سکتا، صغیرہ ہو سکتا ہے اس سے، اجتہادی خطا اس سے ہو سکتی ہے. معصوم میں پھر ان کا اختلاف ہو گیا کہ معصوم کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہو گیا. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ امام کو جب ہم معصوم کہتے ہیں تو کبیرہ گناہ بھی اس سے نہیں ہو سکتا، صغیرہ بھی نہیں. زیدیہ کہتے ہیں کبیرہ نہیں ہو سکتا، صغیرہ گناہ امام سے ہو سکتا ہے، اجتہادی خطا بھی اس سے ہو جاتی ہے. یہ اہل سنت کے ذرا قریب ہے. زیدی جو ہے ان کا فرقہ اہل سنت کے قریب ہے. مرسل الیہ، امام جو ہے وہ مرسل الیہ ہوتا ہے. مرسل الیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، امام کی طرف فرشتہ آتا ہے. یہ امامیہ کا ہاں یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتہ آتا ہے باقاعدہ. گائیڈنس کے لیے ہیں ان کی گائیڈنس. وہ فرشتے کا نام بھی آئے گا باقاعدہ. ہاں نبوت کی فرینچائزی کھول لی ہے. نبوت کی فرنچائز، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے. وہ اس کو یہ نبی کہتے نہیں ہیں، یہ بات ہے. ہم اصول کافی کھولیں گے، اصول کافی جو ہے نا اس کی روایتیں ہم دیکھیں گے، جو ان کی بنیادی ترین کتاب ہے. اس کو نبی نہیں کہتے وہ. یہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ نبی کے لفظ کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن نبوت والے جتنے خصائص ہیں وہ سب امام میں ثابت کر دی. نبی بھی وارث جب کہہ دیا تو ٹھیک ہے، تو حقیقت جو ہے نا نبوت والی وہ امام میں ثابت کرتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ملہم الیہ، یعنی امام کی طرف الہام کیا جاتا ہے. اچھا انہوں نے وحی کے لفظ سے اجتناب کیا. دیکھیں جیسے ان کی کتابوں میں موجود ہے نا، ہم اس کو ویسی چیزوں کو سمجھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ جی آپ ایک چیز انہوں نے نہیں کہی تو ہم جو ہے نا وہ چیز ان کے کھاتے میں ڈال دیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ملہم الیہ تو وہ کہتے ہیں جی الہام ہوتا ہے، اس کو وہ الہام کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ حجت خداوندی، یعنی امام جو ہے وہ حجت ہوتا ہے. حجت مین بائنڈنگ ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے ایک حجت ہوتا ہے. جیسے نبی ہم کہتے ہیں کہ جی ایک حجت ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے بات کہی ہے. اچھا اب ہم اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں ان کی کتابوں سے اس چیز کو کہ وہ کیسے وہاں پہ بیان ہوتا ہے. بنیادی ترین جو کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں وہ اصول کافی ہے. ویسے تو اس کا نام الکافی ہے. ٹھیک ہے، علامہ کلینی کی کتاب. علامہ جو کلینی ہیں ان کی وفات ہوئی 328 یا 29 میں، 328 یا 329 میں. آپ یوں کہہ لیں کہ یہ محدثین کے دور سے تھوڑا بعد کے ہیں. امام بخاری کی وفات ہوئی 256 میں، تو ان کی ہے 328 میں. کوئی درمیان میں آپ کہہ لیں کوئی 70-80 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں جو بخاری کا مقام ہے نا وہ ان کے ہاں کلینی کا مقام ہے. ہاں جیسے ہمارے یہاں امام بخاری ہے نا تو ان کے ہاں علامہ کلینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، امام بخاری نے اس کو کمپائل کیا، اسی طرح ان کے ہاں علامہ کلینی نے ایک کتاب کمپائل کی جس کا نام ہے الکافی. الکافی کے 3 بڑے موضوعات ہیں. ایک ہے اصول سے مراد جو مبادیات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں. ٹھیک ہے، جنہیں ہم ان کو عقائد کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں عقائد کے علاوہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کچھ. ایک تو اصول ہے، تو یہ اصول کافی کے نام سے ایک کتاب علامہ کلینی کی علیحدہ سے پبلش ہوتی ہے 4 یا 5 والیومز میں.
اس میں ایک پورا والیوم ہے جو کتاب الحجہ کے نام سے امامت کے اوپر ہے، امامت کے ان کے عقیدے کے اوپر ہے، پورا والیوم ہے امامت کے عقیدے کے بارے میں، ان کے یہاں کیا حدیثیں ہیں۔ اچھا یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، جیسے ہماری صحیح بخاری ہے نا، ہماری حدیث، یہ الکافی، الکافی جو ہے ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ ایک فرق اور ہے، ہمارے ہاں حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹس، آپ کی ایکشنز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنٹ اپروولس، کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ خاموش رہے، اس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں نا۔ ان کے یہاں حدیث 12 ائمہ کے اقوال، افعال اور تقریرات ہے۔ ایڈیشنل ٹو حدیث اور رسول کیا؟ ہاں، مطلب ان کے یہاں حدیث کسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کتاب اور سنت، دو پرائمری سورسز ہیں، تو کتاب سے مراد ہماری قرآن مجید ہوتی ہے کتاب اللہ سے، اور سنت سے مراد ہماری سنت رسول ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک سنت سے مراد 12 ائمہ کی سنت ہے، اور وہ برابر درجہ رکھتی ہے، سب کا درجہ برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا درجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا درجہ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے قول کا درجہ برابر ہے، تینوں کے فعل کا درجہ برابر ہے۔ یہ تو انٹرسٹلی ہر نبی والی بات ہی کری جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جیسے ہماری صحاح ستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں نا ہماری، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ، یا موطا کو بعض لوگوں نے شامل کر لیا۔ ان کے ہاں 4 بنیادی کتابیں ہیں، 4 بنیادی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے تو الکافی آ جاتی ہے، یعنی حدیث کی 4 بنیادی کتابیں ہیں، اس میں کچھ فقہ کی بھی ہیں جن میں فقہی حدیث غالب ہیں، تو یہ تو علامہ کلینی کی کتاب ہے۔ اصول کافی دوسری، الکافی کی، ہاں الکافی کی تو پھر آگے 3 قسمیں ہیں نا، ایک اصول کافی ہے، ایک فروع کافی ہے، جیسے جو فروعات آ گئی اس میں، اور ایک روضۃ الکافی اس کو کہتے ہیں، جس میں کچھ اضافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ الاستبصار ہے اور تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، ٹھیک ہے، اور چوتھی کتاب ان کے من لا یحضر الفقیہ، جس کے پاس کوئی فقیہ حاضر نہ ہو، تو ان کے کسی آپ کہہ لیں بڑے نے وہ ایسے مسائل جمع کر دیے کہ جس کو کوئی شیعہ عالم نہ ملے تو وہ گھر بیٹھے اس سے استفادہ کر لے کہ ہماری جو فقہ ہے، شیعہ فقہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، فقہ جعفری جسے وہ کہتے ہیں۔ من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ان میں ابن بابویہ امی کی کتاب ہے، اور 2 علامہ طوسی کی کتابیں، یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک۔ اچھا، بنیادی جو ان کی کتابیں ہیں نا، اگر آپ بنیادی کتابیں اگر آپ نے پڑھنی ہو، تو ایک تو جو مجھے لگا ہے مطالعہ کر کے، پچھلے دنوں میں نے بہت مطالعہ کیا ان کی کتابوں کا، ایک تو اصول کافی بنیادی کتاب ہے، اس کو ضرور نکالنا چاہیے جس نے شیعت کو سمجھنا ہو۔ دوسرا رجال کشی، رجال کشی بیسیکلی ان کی کتاب ہے رجال کے اوپر، اسماء و رجال پہ، یعنی شیعہ راویوں کے اوپر، ان کے احوال، ان کی بایوگرافیز پہ۔ وہ بیسیکلی اصل میں کتاب تھی رجال کشی ان کے بڑے، آپ کہہ لیں کہ امام تو نہیں کہنا چاہیے، امام تو ان کے یہاں 12 ہی ہیں، ہم تو ہر کسی کو امام کہہ دیتے ہیں، علامہ کہہ دیں، بہرحال ان کے یہاں علامہ کہہ لیں، وہ حجت الاسلام اور اس قسم کے نام ان کے یہاں معروف ہوتے ہیں۔ کشی، کاف شین اور چھوٹی یہ، تو رجال کشی ان کے ہاں اسماء و رجال کی کتاب، یہ بنیادی کتاب ہے، پچھلے دنوں میں نے اس کا مطالعہ بھی مکمل کیا ہے۔ امام کشی ان کے ہاں ہے، امام تو نہیں کہنا چاہیے، چلیں بہرحال اب ہمارے جو علامہ کشی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ سکت الاسلام، یہ کیا؟ جی سکت الاسلام، ہاں، سکت الاسلام، اس کو بھی حل کریں گے۔ ہمارے ہاں شیخ الاسلام ہوتے ہیں، ان کے یہاں سکت الاسلام۔ جی سوال یہ کہ ہم امامیہ کو پڑھ رہے ہیں، امامی شیعہ کو پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہم سب کو ٹچ کریں گے، لیکن چونکہ میجورٹی امامیہ کی ہے تو اس لیے ہم ان کو ذرا فوکس کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں امامیہ کی اکثریت ہے، ہاں، میجورٹی جو ہے وہ امامیہ کی ہے، لیکن یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، یہ باقیوں کے ہاں بھی اتھینٹک ہے، یہی ہاں یہی، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف امامیہ کی کتابیں ہیں، آپ بات سمجھیں، ٹھیک ہے۔
ان میں جو روایتیں آ گئی ہیں دوسرے بھی ان کو مانتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں جیسے سیاسی کتاب ہے. ہاں جیسے ہمارے یہاں سیاہ ستہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اس کو کوٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ پہ ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. نہج البلاغہ کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. نہیں شیعہ کے ہاں نہیں ہے، شیعہ کے ہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ جو مطلب سید جو رضی تھے یہ ان کی کتاب اصل میں کمپائل انہوں نے کیا ہے نا، سید رضی نے ان کو کمپائل کیا. تو سید رضی کی یہ کتاب ہے یا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، ہمارے یہاں اس پہ اختلاف ہے اہل سنت کے یہاں. وہ تو ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کلام سمجھتے ہیں، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کلام سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس میں مسائل ہیں، حضرات شیخین کے اوپر اس پہ تنقید ہے نہج البلاغہ میں. بنیادی کتاب میں سے ان کی اب مسئلہ یہ بھی ہے نا، حضرات شیخین پہ تنقید ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حضرات شیخین کی مدح بھی ہے وہاں پہ. جب مدح کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو روایتیں جو ہے وہ ان کی سند دیکھنی پڑے گی وہاں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں پھر. خیر بہرحال اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ہمارا یہ موضوع کہیں اور پھیل جائے گا. بیسیکلی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 4 بنیادی کتابیں حدیث کی بھی اور فقہ کی بھی. ان میں الکافی ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے اور من لا یحضر الفقی ہے. من لا یحضر الفقی کے جو ان کے تھے اپنا رائٹر تھے ابن بابویہ قمی، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام جو ہے نا انہوں نے ان کے حق میں دعا کی تھی. تو ان کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ 340 کے قریب ان کی وفات ہوئی. خیر بہرحال یہ 4 صدی ہجری میں یہ کتابیں تقریباً لکھی جا رہی ہیں. شیعہ کتب جو ہے وہ بیسیکلی 4 صدی ہجری میں لکھی جا رہی ہیں. رجال کشی میں جو ان کے علامہ کشی ہے نا وہ بھی ان کے معاصر ہی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن میں ایک نقطہ رکھنا ہے کہ یہ سارا جو ان کی کمپائلیشن ہو رہی ہے ان کی رجال کی کتابوں کی، حدیث کی کتابوں کی، فقہ کی کتابوں کی، عقائد کی کتابوں کی، تو یہ 4 صدی ہجری بنیاد بن رہی ہے. کچھ تھوڑی بہت چیزیں پہلے مل جاتی ہیں لیکن اصل میں یہ 4 صدی ہجری ہے. خیر بہرحال اس کا ترجمہ سید ظفر حسن صاحب نے کیا ہے، یہ ہمارے سامنے یہ تو کراچی سے پبلش ہوئی ہے. اصول کافی کا ترجمہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا ترجمہ کریں تو وہ نیچے کہہ رہے ہیں ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. اب اس کو تو عربی آتی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ترجمہ بھی انہی کا دیکھا جائے. اگرچہ اس ترجمے میں ٹیکنیکل مسائل ہیں، میں نے دیکھیں، اچھا ترجمہ ہے لیکن کہیں کہیں وہ صاف لگتا ہے کہ جی وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو وہ کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اوور آل ترجمہ اچھا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ کہیں کہ جی وہ کوئی مسائل ہے. اب یہ کتاب الحجہ ہے، وہی اصول کافی کی ہم نے کہا تھا پوری ایک جلد ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر امامت کے اوپر. ٹھیک ہے. کتاب کا اصل نام اشافی؟ نہیں اشافی تو ترجمے کا نام ہے نا، کتاب کا نام الکافی ہے. کتاب کا نام الکافی ہے. الکافی کے پھر آگے 3 بڑے موضوعات ہیں، اصول، فروع اور روضۃ الکافی. تو اصول کافی میں پھر کوئی 5 والیوم ہیں، ان میں ایک والیوم امامت کے اوپر ہے، پورا والیوم امامت کی حدیثوں سے بھرا پڑا ہے. اچھا ان کے یہاں عجیب بات ہے، میں نے بنیادی مصادر کھنگال کے دیکھ لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں. آپ ہزاروں حدیثیں پڑھ جائیں گے، کوئی ایک آدھی بھی بہت مشکل سے ملے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. عجیب معاملہ ہے. یعنی ہمارے ہاں جیسے ایک حدیث کا کانسیپٹ ہے نا، آپ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں تو تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بہت کم ہوتا ہے کسی امام کی بات آگئی، بہت کم ہے نا، کسی صحابی کی بات آگئی، تابعی کی بات آگئی، بہت کم ہے. تو ان کے ہاں جو ہے وہ اتنا نادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اتنا نادر ہے حدیث کی کتابوں میں. زیادہ تر کلام کہاں سے شروع ہوا؟ زیادہ تر جو کلام امام باقر اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق ان کے بیٹے تھے. اس سے پہلے بہت کم ملتا ہے. حضرت علی سے بھی بہت کم ہے، حضرت حسن سے بھی بہت کم ہے روایتیں، حضرت حسین سے بھی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں. اصل میں روایتیں جو ان کی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں وہ زیادہ بعد میں آئی ہیں. امام باقر، اس کے بعد امام جعفر صادق اور پھر ان کے بیٹے تھے موسیٰ کاظم رحمہم اللہ، ان سے ہیں زیادہ. انہوں نے ریلیٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ امام باقر، امام جعفر صادق وغیرہ؟ ہم دیکھتے میں ہیں. تو عربی تعلیم نظر آ رہا ہے. سر آپ نے کہا کہ ان کے 3 ہے اس کی کافی کے اصول، فروع اور امامت کے اوپر ایک نہیں ایک اصول کافی جو ہے نا اس کی 3 بڑے موضوعات ہیں نا. ایک تو اصول ہیں جسے اصول کافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اصول کافی میں پھر ایک جلد امامت کے موضوع پر ہے. دوسرا فروعات
کے حساب سے فقی مسائل اس میں ان کے آ جاتے ہیں، فقی مسائل کی حدیثیں آ جاتی ہیں، ان کے ائمہ نے کیا کہا فقی مسائل. اور تیسرا روضۃ الکافی ہے، اس میں کچھ مواعظ اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، رسائل اور کچھ خطبات وغیرہ آپ کہہ لیں آ جاتے ہیں. اچھا یہ ایک روایت ہے، یہ الشافی جو اس کا ترجمہ ہے اس کا پیج نمبر 173. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق سے اور امام محمد باقر سے. اچھا اب یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت حسن بڑے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے حضرت حسین تھے. حضرت علی امام پہلے، اس کے بعد دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین. ٹھیک ہے، حضرت حسین کے بعد چوتھے ان کے بیٹے تھے علی زین العابدین. علی زین العابدین وہ امام ہے. ٹھیک ہے، علی زین العابدین کے پھر آگے بیٹے تھے محمد الباقر، وہ 5ویں امام ہیں. پھر ان کے آگے بیٹے تھے امام جعفر صادق، 6ٹھے امام. یہ آگے بیٹوں میں وراثت میں امامت چلی ہے، یہ ہم آگے چل کے اس کو مزید بیان کرتے رہیں گے. یہاں چونکہ نام آ گئے تو میں نے کہا تھوڑا اس کو واضح کر دوں کہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر. تو محمد باقر آپ سمجھیں کہ پوتے ہیں کس کے؟ حضرت حسین کے رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یا یہ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں کانسیپٹ اصل میں وہی ہے، چونکہ انہوں نے ائمہ کو معصوم اور وہ درجہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہاں جو نبیوں والا درجہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے خصائص ائمہ میں ثابت کیے ہیں وہ سارے خصائص وہ ہیں جو کہ نبیوں والے ہیں. نبی کا ٹائٹل نہیں دیا، یہ بات ہے، انکار کیا ہے، کہتے ہیں نبی نہیں ہے، یہ بات ہے. وہ روایتیں آگے آ رہی ہیں. ہم یہ پڑھیں کہ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کا روٹ کیا ہے، مطلب کور کیا ہے، یہ جو ان کا یہ کنسیپٹ جو بنا ہے کہ ہم امام کا. یہ لیکچر کے آخر میں جا کے کھلے گا. اچھا سر یہ نبی سے گھٹ کے تو نہیں سمجھتا امام؟ آگے آ رہی ہیں باتیں آ رہی ہیں. ابھی ہم کس ہیڈنگ کے تحت پڑھ رہے ہیں؟ ابھی کس ہیڈنگ کے تحت ہے ہم، یعنی ابھی جو پڑھا؟ ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے امامت کے خصائص پڑھے ہیں ان کے نزدیک. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ ان کے ہاں امام جو ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے، مفترض الطاعہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رحمہم اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی منزلت کیا ہے اور سابقین میں آپ کس سے مشابہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین سے. وہ دونوں عالم تھے، نبی نہ تھے. ایک تو یہ روایت آ گئی، صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین. ایک اور روایت ہے یہاں پہ صدیر سے، یہ ان کے راویوں میں سے ہیں، کہ میں نے امام جعفر صادق سے رحمہ اللہ یا علیہ السلام بھی کہہ لیں، دعائیہ کلمات کے طور پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا تو وہ عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق جو ہے رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ لوگ قابل عبادت ہیں اور قرآن کی یہ آیت ثبوت میں پیش کرتے ہیں. وہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، یعنی آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. تو زمین میں تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو زمین میں اللہ کی جگہ امام ہے. شیعوں میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے عبادت شروع کر دی تھی اماموں کی. شیعہ فرق تھے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، اور ان کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں. تو حضرت نے کہا کہ اے صدیر، میرا کان، میری آنکھ، میری جلد، میرا بدن، میرا گوشت اور میرا خون اور میرے بال ان لوگوں سے بری ہیں، اور اللہ بھی ان سے بری ہے. خدا کی قسم یہ نہ میرے دین پر ہے نہ میرے آباء و اجداد کے دین پہ. خدا روز قیامت مجھ کو اور ان لوگوں کو ایک جگہ جمع نہ کرے گا، وہ ان پر غضبناک ہوگا. ان کو غالی بھی کہتے ہیں، جنہوں نے ائمہ کو معبود بنا لیا، ان کی پرستش شروع کر دی. غالی شیعہ آج بھی کچھ ایسے ہیں نا جو حضرت علی کو معبود بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں. ہاں ایسے ہیں. اب دوسرا اس نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور دلیل لاتے ہیں اس آیت قرآنی سے، اے رسولو کھاؤ پاک رزق اور نیک عمل کرو، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو رسول بھی کھاتے پیتے ہیں تو آپ بھی کھا پی رہے ہیں. تو کچھ فرقوں نے ان کو رسول ہی بنا لیا تھا. اچھا یہ آگے باتیں آئیں گی، یہ ان کی اپنی مجلس میں بیٹھنے والے ان کے اپنے لوگ تھے جن کو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. یعنی یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، ان کی مجلس میں آنے والے تھے جنہیں ان کی باتوں سے، ان جو بڑے علماء تھے ان کے اہل تشیع کے، ان کی باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں.
اور کسی نے رسول بنا لیا اور کسی نے معبود بنا لیا. تو انہوں نے کہا اے صدیر میرا کان، میری آنکھ، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون ان سے بری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی بری ہیں، وہ نہ میرے دین پر ہے نہ میرے، یعنی رسول ہونے کا انکار کیا. اچھا واللہ مجھے اور ان کو خدا روز قیامت ایک جگہ جمع نہ کرے، وہ ان سے ناراض ہے. میں نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ نہ آپ معبود ہیں نہ آپ رسول ہیں، تو آپ کون ہیں؟ اب آپ ڈیفائن کریں. تو اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا، ہم علم الہی کے خزینہ دار ہیں، یعنی علم الہی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہم امر الہی کے ترجمان ہیں، جو اللہ نے نازل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اصل میں انٹرپریٹیشن وہ ہمارا رائٹ ہے کہ قرآن کا کیا معنی اور مفہوم ہے یہ ہم طے کریں گے. ہم معصوم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا اور ہماری نافرمانی سے روکا ہے. ہم اللہ کی حجت بالغہ ہیں آسمان میں اور روئے زمین پر. اچھا یہ ایک آ گیا. اچھا نیکسٹ، اچھا پھر اس میں مبالغہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. مطلب اب کس طرح سے جو ہے وہ ایک امام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، یہ ایک روایت اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 389 پہ ہے اسی کتاب کے، امام جعفر صادق سے، ٹھیک ہے، کہ جب ان کے بیٹے جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے تو اس کے احوال نقل ہوئے ہیں اس میں. تو مطلب باقاعدہ فرشتہ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ نطفہ ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ آتا ہے اور وہ ایک پیالے میں شربت لے کر آیا. مطلب پورا آپ کہہ لیں کہ جی جس طرح سے اس کو وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں امام کی پیدائش کو، وہ جو شربت لے کے آیا وہ پانی سے زیادہ رقیق، مسکہ یعنی جھاگ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ آنے والا فرشتہ جو ہے وہ شربت لے کے آتا ہے اور وہ امام کو پلاتا ہے، جس سے وہ پھر اگلے امام کا جو ہے وہ نطفہ ٹھہرتا ہے. اچھا اس میں اور بھی بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں. استقرار حمل کی جو صورت ہے وہ کس طرح سے ٹھہرتی ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتے کا باقاعدہ نام ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر جب امام اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے دائنے بازو پہ یہ لکھتا ہے، قرآن کی آیت لکھتا ہے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ٹھیک ہے. اور جب وہ ماں کے پیٹ سے امام باہر آتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، یعنی پیدا ہوتی اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، بچہ پہلے دن کا. جب وہ ہاتھ زمین پر رکھتا ہے تو قبض میں کرتا ہے ہر اس علم کو جو خدا نے نازل کیا، یعنی زمین کے تمام علوم اس کے قبضے میں آ گئے. اور جب آسمان کی طرف اس نے سر اٹھایا تو رب العزت خدا کی طرف سے ایک، مطلب اللہ کی طرف سے ایک منادی جو ہے افق اعلیٰ سے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے ندا کرتا ہے، فلاں ابن فلاں تو امر دین میں ثابت قدم رہ تاکہ تجھے ثابت قدم رکھا جائے. میں نے تجھے کار عظیم کے لیے خلق کیا، تو میری مخلوق کا خلاصہ ہے، میرے اسرار کا امین ہے، میرے علم کا خزانہ ہے، میری وحی کا امین ہے اور زمین پر میرا خلیفہ ہے. مطلب وہ اپائنمنٹ جو ہے نا، جو اپائنمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کو انہوں نے یوں واضح کیا کہ جیسے ایک پوری شان کے ساتھ ہوتی ہے. فرشتہ آ رہا ہے، وہ شربت لے کے آ رہا ہے، اس شربت کی بھی آگے خصوصیات ہیں. وہ شربت جو ہے وہ امام صاحب کے والد پی رہے ہیں، اس سے نطفہ ٹھہر رہا ہے، پھر وہ ایک شان سے پیدا ہو رہا ہے بچہ جو ہے، جو بھی امام ہے. جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو ہاتھ زمین پہ رکھ کے تمام زمین کے علوم اپنے قبضے میں لے رہا ہے، سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے اس کے بارے میں، کہتا ہے کہ جی مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری مخلوق کا خلاصہ ہے، ہمارے علم کا خزانہ ہے، ہماری وحی کا امین ہے اور زمین کے اوپر ہمارا خلیفہ ہے. جی نہیں یہ تو دیکھیں نا، یہ تو روایت ہے نا، یہ روایت جو ہے امام جعفر صادق جو ہے، امام جعفر صادق ابو بصیر سے مروی ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق کے ساتھ سفر حج کیا جس سال ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ پیدا ہوئے تھے. پھر آگے تفصیل ہے، یہ تفصیل کون بیان کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہاں رائٹنگ سٹائل تو ویسا لگ رہا ہے جس طرح وہ تورات وغیرہ کے کہانیاں، بالکل وہ بائبل والا سٹائل ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے مماثلت کچھ اس طرح 4-5 چیزیں ملا کے انہوں نے بنا دی. تو خیر بہرحال اصل چیز تو اس وقت یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. اصل میں تو ہم ان کی کتابوں سے دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم کامنٹ کریں. ٹھیک سر ادھر سند کا بھی کوئی کانسیپٹ ہے؟ سند کا بھی کانسیپٹ ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے.
رجال کشی کا ہم نے تذکرہ کیا نا، معرفت الرجال، اصل میں معرفت الرجال تو نہیں ہے، اب تو اختیار و معرفت رجال ہے، وہ مطلب اصل کتاب تو گم ہو گئی، رجال کشی جو تھی اس کا نام تھا معرفت الرجال، اب اس کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک خلاصہ ہے اختیار و معرفت رجال جو انہوں نے علامہ طوسی نے کیا تھا، تو وہ ہمارے پاس ہے۔ رجال کشی کو بھی ہم دیکھیں گے، وہ بھی ان کے بنیادی مصادر میں سے۔ ایک اور روایت ہے یہاں پہ، یہ پیج نمبر ہم 183 ہے، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے مطلب یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم علم اور شجاعت میں سب برابر ہیں، یعنی ائمہ کی بات ہو رہی ہے، علم میں اور شجاعت میں سارے ائمہ برابر ہیں، 12 کے 12، اور عطایا میں بقدر اس کے بجا لاتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ سر کوسچن ہے کہ جو امام جعفر صادق ہیں تو وہ اس ٹائم جب وہ تھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں امام ہوں، یا ان کو بعد میں مان لیا گیا؟ ابھی ہم یہ اس پہ کمنٹ کریں نہیں، حسن حسین نہیں کہتے تھے۔ دیکھیں اگر ہم ابھی اس پہ کمنٹ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پہلے سے ایک رائے اختیار کی ہوئی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم نصوص کو پڑھتی ہوئی ایک رائے تک پہنچے اور یہ بات ہمارے سامنے اس طرح سے واضح آ جائے کہ ہمیں یہ کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جی، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہم امر و فہم اور حلال و حرام میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، یہ بات یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو فضیلت حاصل ہے، باقی فہم کے اعتبار سے، اب بات سمجھ رہے ہیں، فہم کے اعتبار سے رسول میں اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حلال و حرام، تحلیل اور تحریم کے اعتبار سے رسول میں اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح رسول کے پاس اتھارٹی ہے کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے تو وہ حلال اور حرام اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح سے امام کسی کو حلال اور حرام قرار دے تو وہ حلال و حرام اللہ کی طرف سے ہے۔ فہم میں، تحلیل و تحریم میں سب کا اختیار برابر ہے، امام کا بھی، رسول کا بھی، اور حضرت علی کا بھی، اور بعد میں آنے والے ائمہ کا بھی۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ ان کو فضیلت حاصل ہے، ویسے فضیلت حاصل ہے اپنے مقام کے اعتبار سے۔ سر یہ عبارت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو فضیلت دے رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات میں یہ فضیلت ہے۔ دیکھیں نا، نحن فی الامر والفہم والحلال والحرام نجری مجرن واحدہ، حلال و حرام میں، فہم میں، حکم میں ہم سب ایک مقام پر ہیں۔ ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ ہم سب ایک مقام پہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو وہ آئی نہیں باقی۔ فاما رسول صلی اللہ علیہ وسلم و علی فلہما فضلہما، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ان کے لیے فضیلت ہے، لیکن یہ مقام اور درجے کی فضیلت ہے۔ تو لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ بات کہی ہے، امام جعفر صادق نے یہ بات کہی ہے کہ ہم امر و فہم اور حلال و حرام میں ایک دوسرے کے قائم مقام۔ ٹرانسلیشن میں یہ تبدیلی کر انہوں گئی۔ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، البتہ اللہ کے رسول اور حضرت علی کو ہم پہ فضیلت ہے۔ یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ ہم امر و فہم اور حلال و حرام میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی دونوں کو فضیلت حاصل ہے۔ عربک تو وہ تو ٹھیک ہے۔ ان ابی عبداللہ، ٹھیک ہے، ابو عبداللہ کون ہے؟ امام جعفر صادق ہے۔ قال سمعت یقول، اب ظاہر بات ہے یہ تو اللہ کے رسول سے کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول سے نقل نہیں نہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں ان کے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا نا، آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے نزدیک فرق پڑتا ہے کہ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا بعد میں ان کے کسی امام سے ہے، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا مقام اور مرتبہ وہی ہے، وہ کہیں گے سند امام تک پہنچ گئی، اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی؟ اب بات سمجھ، ان کے نزدیک اس سے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا یہ بات کہ آپ اس کو بات کو کہہ دیں کہ جی اللہ کے رسول نے کہا ہے یا امام نے کہا ہے۔ قال سمعتہ، میرے خیال میں یہاں نا بہت لمبا ہمارا ٹائم لگ جائے گا، ہم آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے، جی ہاں، یہ نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے 159۔ امام جعفر صادق سے راوی نے پوچھا، ٹھیک ہے، مفضل اس کا نام ہے، مفضل، کہ میں آپ پر فدا ہوں، کیا خدا کسی خاص بندہ کی اطاعت کو اپنے بندوں پر فرض کرتا ہے اور اس خاص بندہ سے آسمانی خبروں کو پوشیدہ رکھتا ہے؟ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ جی ایک بندے کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ آسمانی خبریں اس کی طرف نہیں بھیج رہا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو آپ کی اطاعت اگر فرض ہے تو آپ پہ تو وہی بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پہ امام جعفر صادق نے کہا واللہ وہ زیادہ کریم و رحیم اور مہربان ہے اپنے بندوں پر، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی بندہ کی اطاعت تو بندوں پر فرض کرے اور صبح شام کی آسمانی خبریں اسے چھپائے رکھے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو غیب کے خبریں بھی نہیں ملتا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کچھ صوفیزم بھی اس میں شامل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اطاعت بھی فرض ہے، مفترض الطاعہ بھی ہے، اور آسمانی خبریں بھی آتی ہیں، امام کی طرف آسمانی خبریں بھی آتی ہیں، صبح شام کی آسمانی خبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ نیکسٹ روایت جو ہے یہ پیج نمبر 97 ہے، ٹھیک ہے جی، پیج نمبر 97۔ اب اس میں دیکھیں نا چیپٹر کا عنوان ہی یہی ہے، ائمہ علیہ السلام معدن علم شجرہ نبوت اور مختلف ملائکہ ہیں، یعنی مطلب جو شجرہ نبوت کا جو علم ہے نا اس کی کانیں ہیں اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں، کان مائن، مختلف کا مطلب یہ ہوتا ہے مختلف آنے جانے کی جگہ، اختلاف اللیل والنہار، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ کہتے ہیں حضرت علی زین العابدین ان سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت حسین کے بیٹے تھے، کہ لوگ ہماری فضیلت کے کیوں منکر ہیں؟ ہم واللہ شجر نبوت ہیں، علم کی کان ہیں اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں، یعنی ملائکہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے گھروں میں۔ امام جعفر صادق جو ہے وہ نقل کرتے ہیں امیر المومنین، امیر المومنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے یہ مروی ہے کہ ہم اہل بیت شجرہ نبوت مقام رسالت، موضع الرسالہ، شجر، اچھا نبی نہیں کہا لیکن آپ الفاظ دیکھیں نا، شجرہ نبوت، نبوت کو ایک درخت کی طرح لے لیا، ٹھیک ہے؟ گویا کہ وہ اس درخت سے ان کا تعلق ہے، نبوت کے درخت کی ہم شاخیں ہیں، ہم اہل بیت نبوت کے درخت کی شاخیں ہیں۔ موضع رسالہ اور رسالت کا مقام ہے، مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، بیت الرحمہ رحمت کا گھر ہے، معدن العلم علم کی کان ہے۔ دیکھیں علم کی کان وغیرہ، رحمت کا گھر، ایسی چیزیں کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن کچھ کلیمز ایسے ہیں کہ جو ذرا کافی مطلب بڑی نوعیت کے، شجرہ نبوت جو انہوں نے شجرۃ النبوت کا ہے، یہ تو شاخیں تو نہیں ہے بلکہ ذات خود ایک درخت ہے نبوت کا۔ نیکسٹ کیا ہے پیج نمبر 25 پہ، ہم جلدی سے ذرا اس کو دیکھ لیں، گزار لیں، کہ امام جعفر صادق سے راوی نے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا امام حجت خداوندی ہوتا ہے، مرسل الیہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، مفترض الطاعہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا، معصوم ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا، اس کی بھی روایتیں آ گئیں، ٹھیک ہے؟ ملہم الیہ ہوتا ہے اس کی طرف الہام ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیا، اب یہ کہ حجت ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا دو امام بھی ایک وقت میں ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر ایک ان میں سے صامت ہو سکتا ہے، یعنی ایک خاموش ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی امام ہوگا، اور زمین کبھی بھی حجت خداوندی سے خالی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ امام جعفر صادق سے ایک اور روایت ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس میں ایک امام ضرور رہتا ہے، یعنی یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ امام کے بغیر، جیسے دیکھیں نا نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن امامت جاری ہے، امام کے بغیر، نبی کے بغیر جو ہے وہ مطلب زندگی ہو سکتی ہے لیکن امام کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، امامت اتنی ضروری چیز ہے ان کے نزدیک۔ امام جعفر صادق کو فرماتے سنا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس میں ایک امام ضرور رہتا ہے تاکہ مومنین اگر امر دین میں کوئی زیادتی کر دیں تو وہ رد کر دے اور اگر کمی کر دیں تو اس کو پورا، یعنی امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین میں کمی بیشی نہ کریں، اگر لوگ دین میں کمی بیشی کریں تو امام کیا کرے؟ بتائے کہ بھائی یہ بدعت ہے جو تم نے دین میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ امام کا مقصد ہے۔ حالانکہ یہ مقصد تو مجتہد بھی اور عالم سے بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں، مجتہد کے پاس کون سا خدائی علم ہوتا ہے، مجتہد کو تو غلطی لگ سکتی ہے، تو اس لیے ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس قطعی علم ہو، جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ نے بنا کے پھر اس کو غائب کر دیا،
اب بات سمجھ 12 امام ہے نا، 12 امام ہیں، اب 12ویں امام غائب ہیں کتنے سو سال سے؟ 1150 سال. یہ جو غیبت کبریٰ ہے اس کو غیبت کبریٰ کہتے ہیں. خیر اس پہ آگے چل کے پھر ہم گفتگو کریں گے، ابھی ہم تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلتے ہیں، باتوں کو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں. ایک اور روایت ہے پیج نمبر 26، امام جعفر صادق نے کہا علیہ رحمہ کہ زمین میں کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور رہتا ہے، وہ لوگوں کو حلال و حرام کی معرفت کرواتا ہے، یعنی وہ حلال و حرام جو نبی بتا رہا تو وہ یہ کام کرتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق نے کہا کہ ذات باری تعالیٰ اس سے اجل اور اعظم ہے کہ وہ زمین کو بغیر امام عادل کے چھوڑ دے. یعنی امام کا مقصد کیا ہے؟ دین میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں باخبر کرے. امام کا مقصد کیا ہے کہ وہ حلال و حرام کے بارے میں بتائے، اور امام کا مقصد کیا ہے کہ وہ زمین میں عدل قائم کرے، ظلم کا خاتمہ کرے. سر جب 12 امام غائب ہیں تو پھر اس ٹائم یہ والی کنڈیشنز کون پوری کرتے ہیں؟ یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں آ کے اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہاں کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اس کو لاجیکلی بھی کہیں انٹلیکچولی بھی نہیں کور کر پاتے بحث کے انداز میں. اب یہ سب سے بڑا خلا ہے کہ اب امامت کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں، بار بار روایتیں آ رہی ہیں کہ امام کا مقصد ہے عدل قائم کرنا، امام کا مقصد ہے حلال و حرام بتانا، امام کا مقصد ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا. یہاں تک بعض روایتیں ملیں گی امام کا مقصد ہے لوگوں کے قرض دور کرنا، خدمت خلق کے کام کرنا، اور امام 1150 سال سے غائب ہے. تو فائدہ کون کر رہا ہے؟ اس امام کا کیا فائدہ جو 1150 سال سے غائب ہے؟ اور سر جو 11 امام تھے ان کا مطلب کہ کتنے ایریا پہ ان کی حکومت تھی، کیا ان کا چلتا تھا وہ عدل اور یہ ساری؟ باقی اس سے پہلے بھی جو امام تھے ظاہری بات ہے ان میں سے بھی کسی کے پاس حکمرانی اور سلطنت تو تھی نہیں سوائے حضرت علی کے. اس لیے ان میں سے بعض اس طرف چلے گئے کہ امامت جو ہے وہ کامل درجے میں صرف حضرت علی میں پوری ہوئی ہے، اس کے بعد تو کسی کو حکومت ملی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملی تھی تو انہوں نے تو خود چھوڑ دی. باقی تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تعلیم و تعلم میں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے یہ انداز اپنایا. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں آخری آئے گا نا تو وہ پھر پچھلوں کی بھی کمی پوری کرے گا. وہ جو امام مہدی کا کانسیپٹ انہوں نے جوڑا ہوا ہے 12ویں امام کے ساتھ کہ وہ پھر امام عادل ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی تو 1150 سال سے غائب ہے. سر اس وقت ان کی یہ بھی پرابلم ہوگی نا ہاں امام مہدی غائب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لانا اور اسے لوگوں سے منوانا، یہ بھی اب لیکن سر عام بات تو میرے نہیں خیال سے ہوگی. یہ احناف وغیرہ سارے سے مانتے ہیں کیونکہ وہ آئیں گے، یہ شیعت کا ہی ہے بس. ہم اس کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے 27 نمبر پیج پہ امام باقر سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب حضرت آدم کا جو ہے وہ زمین پر مطلب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے اپنی زمین کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا. یعنی اچھا یہاں سے اسماعیلیہ نے دلیل پکڑی ہے کہ امامت جو ہے وہ حضرت آدم کے بعد سے چلی آ رہی، یعنی جب سے نبوت ہے تب سے امامت ہے. آدم علیہ السلام کے بعد سے امام بنانے شروع کر دی اسماعیلیہ نے. وہ ہم دیکھیں گے ہر دور کے انہوں نے جو امام بنائے ہیں یعنی ہمارے ہاں تو ایک نبیوں کا کانسیپٹ ہے نا، تو وہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی امام آپ کو دکھائیں گے، حضرت نوح کے دور میں کون امام تھا یہ بھی دکھائیں گے. تو حضرت آدم سے امامت کا کانسیپٹ مطلب اتنا اس کو بنیادی اہمیت دے دی نبوت کی طرف. نبی کے بغیر تو ٹائم ہو سکتا ہے، امام کے بغیر امام کے بغیر نہیں، کیونکہ وہ تو یہ مانتے ہوں گے نا کہ نبی کے بغیر ایسا وقت آتا ہے کہ نبی ہے. یہ امام لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اس کے بندوں پر اس کی حجت ہوتا ہے. زمین کسی وقت وجود امام سے خالی نہیں رہتی، یہ حجت خدا ہوتا ہے اس کے بندوں پہ. سر اسماعیلی فرقہ کہہ رہا ہے کہ امام موجود رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے، تو جب نبی اور امام موجود تھے تو پھر وہ کس کو ویلیو کرتے تھے؟ جب نبی اور امام دونوں ہی اسماعیلیوں کے مطابق موجود رہے. وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ہر مسئلہ یہاں کھول دیں گے تو یہاں ہی اٹک جائیں گے. یہ اہم کوشچن ہے کہ جب نبی ہوتا تھا تو پھر امام کا کیا مقصد، تو انہوں نے اس میں پھر تقسیم کی ہے کہ یہ کام نبی کرتا تھا اور یہ کام امام کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امام رہا ہے، ان کے سوچنے کے حضرت علی موجود تھے، بلکہ وہاں تو 3 امام موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جی ایسے ہی ہے، لیکن ایک امام کی موجودگی میں 2 امام جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں. ہاں نیکسٹ یہ پیج نمبر 28 پہ ایک اور روایت ہے. دیکھیں روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، اب ہم سب کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے
یہ کہتے سنا ہے کہ اگر روئے زمین پہ صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو ہمارے ہیں نا امارت کا کانسیپٹ کہ 2 لوگ بھی ہوں 3 لوگ بھی ہوں تو کیا کریں, ایک کو اپنے میں سے امیر بنا لیں, وہ تو ٹھیک ہے, لاجیکل ہے کہ جماعت کی زندگی گزاریں. بیسیکلی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں یہ وہی کانسیپٹ تھا جو ہمارے یہاں امارت کا کانسیپٹ تھا. تو ان کے ائمہ نے بھی ان کو منظم کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو, اپنے فالورز کو اس قسم کی باتیں بیان کی تھیں, جو پھر آہستہ آہستہ بگڑتے بگڑتے ایک مذہبی جو ہے وہ پورا کانسیپٹ بن گیا. اچھا, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ان کے ہاں بہت سے مصلحین نے کی ہے, پوری ایک تحریک ہے ان کے ہاں مصلحین کی, جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا جو اس وقت موجود ہے کرنٹ, یہ کانسیپٹ بیسیکلی ڈیولپ ہوا ہے 4 صدی ہجری میں جا کے, جب ان کی کتابیں لکھی گئیں. اس سے پہلے جو کانسیپٹ تھا ایسا نہیں کہ وہ نہیں تھا, کوئی چیز بنیادی طور پہ موجود ہوتی ہے وہی تو آگے پھر غلو کی صورت اختیار کرتی ہے. تو اس سے پہلے جو موجود تھا تو وہ بیسیکلی بہت اپنی سمپل فارم میں تھا. اس کو ہم تھوڑا سا نا ایکسپلور کرتے ہیں مختلف اس کے حوالے سے, مطلب کیا ان کے مصلحین کی کیا رائے ہے. بہرحال تھوڑا سا ہم یہ بھی ذرا دیکھ لیں. یہ زیدیہ فرقی کی کتاب ہے, الاساس ہے, الاساس جو ہے زیدیہ فرقی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, مکتبہ اہل بیت. یہ عام طور پہ ان کی کتابیں یمن وغیرہ سے پبلش ہوتی ہیں, یہ بھی یمن سے پبلش ہوئی ہے, ٹھیک ہے. المنصور باللہ, القاسم بن محمد بن علی, 1029 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ ان کی تالیف ہے, یہ ان کی اصول دین پہ عقائد کے اوپر ان کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, الاساس. اچھا, اس میں یہ کہتے ہیں یہ امامت کے بارے میں, ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی جو تو حضرت حسن کی امامت ہے اپنے والد حضرت علی کے بعد, اور اس کے بعد حضرت حسین کی امامت ہے حضرت حسن کے بعد, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو اطرا, مطلب اطرت سے مراد عام طور پہ لیتے ہیں یہ جو اہل بیت کا خاندان ہے, یا اطرت فاطمہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے جو اولاد ہے اس کو وہ اطرت کہہ دیتے ہیں. کہ امامت جو ہے نا وہ حضرت حسین کے بعد اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ وہ اطرت میں ہے. اچھا, یہ ایک اختلاف ہوا ان میں کہ امامت کس میں ہے, یہ ہم آگے کھولیں گے. بڑا اختلاف ہوا امامت کس میں ہے کس میں نہیں ہے. امامیہ یہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے نا وہ حضرت حسین کے بعد حضرت حسین کی اولاد میں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ زیدیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حضرت حسین کی تخصیص کہاں سے کر لیتے ہو, امامت جو ہے وہ اطرت کے اندر ہے. یعنی امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فاطمی ہونا چاہیے, حسینی ہونا شرط نہیں ہے. فاطمی میں پھر حسنی بھی آ جاتے ہیں نا, اب بات سمجھ رہے ہیں. تو زیدیہ نے فاطمی ہونے کی شرط لگائی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت علی امام ہے, ان کے بعد بڑے بیٹے حضرت حسن امام ہے, بڑے بیٹے کی اولاد کو تم امامت سے خارج کر رہے ہو, چھوٹے بیٹے کی اولاد کو کہہ رہے ہو کہ جی وہ امامت کا حقدار ہے. یہ کیا بات ہے, یہ تو اللاجیکل بات ہے. تو زیدیہ اس طرف چلے گئے کہ حضرت حسن کی اولاد ہو یا حضرت حسین کی اولاد ہو, دونوں کی اولاد جو ہے وہ امام ہو سکتی ہے. لیکن امامیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف حضرت حسین کی اولاد جو ہے وہ, تو اس لیے وہ اطرت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اطرت میں ہوگی. لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امامیہ نے اطرت میں پھر تخصیص کر لی کہ حسینی ہو. ساری کتابیں ہم نے کھولنی ہے نا. اصل میں ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, ہمارے اہل سنت کے علماء بھی صحیح بات ہے کتابیں ان کی کھول کے نہیں پڑھتے, اپنی کتابیں کھول کے دیکھ لیتے ہیں. اب وہ حسن العیاری ان کو دیکھیں کہ وہ آپ کی کتابیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, صحیح بخاری میں یہ ہے, صحیح مسلم میں یہ ہے, بھئی آپ ان کی کتابیں کیوں نہیں کھولتے؟ وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ جی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو, معاذ اللہ, اگر اس پہ مناظرہ کرو. وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ قرآن ثابت کرو کہ یہ قرآن جو ہے محفوظ کتاب ہے. مطلب یہاں تک وہ چیلنج کر رہا ہے. آپ اس کی کتابیں کھول لو, اس کی کتابیں کھولو, 2 منٹ آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. صحیح بات ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ آپ یوں کہہ لیں کہ بیوقوفی کرتے ہیں, جو اس بات پہ چلے جاتے ہیں کہ جی ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر کا عثمان ثابت کریں گے. کوئی ناسبی اگر مثال کے طور پہ اس کو چیلنج کر دے, حسن العیاری کو کوئی ناسبی چیلنج کر دے کہ حضرت علی کا ایمان ثابت کرو, ٹھیک ہے, ناسبی وہ ہے نا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ
نہیں مانتے. خوارج کا ایک گروہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گیا تھا نا، جنہوں نے حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ بھی لگایا تھا. تو ایسے گروہ سیکس رہے ہیں، آج بھی ہیں اس قسم کے لوگ. تو وہ اگر کوئی اس کو کہے تو وہ جائے گا، وہ تو کہے گا میرا تو ایمان جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کا ایمان اتنا کچا ہے کہ آپ کو مطلب اس کو ثابت کرنے چل پڑے ہیں، مطلب قطعی امور کو آپ ثابت کرنے چل پڑے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان آپ کو ثابت کرنا پڑ گیا. مطلب بات ہے. یا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ جی اب قرآن جو ہے وہ اللہ کی ایک مکمل کتاب ہے. وہ تو نہیں نا مانتا اس کو مکمل کتاب، کیونکہ ان کی روایتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. اہل شیعہ جو ہے وہ ان میں دو قسم کے گروہ ہیں. کچھ اس قرآن کو مانتے ہیں، جو ان کے جو شیخ صدوق تھے نا، وہ ہم ان کی بنیادی کتابیں ہم ان کی کھولیں گے. شیخ صدوق ان کے تھے، وہ شیخ مفید یا صدوق، وہ ہم کتاب کھولیں گے. تو پچھلے دنوں میں ان کی کتاب پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ مکمل ہے، اس کے اوپر آپ نہ کرو. تو وہ خیر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ ان کے یہاں کیا اختلاف ہے. لیکن بہرحال ایک سوال ہوتا ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے زیدیہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی اور ان کی 2 اولادیں حضرات حسنین کے بعد اب امامت جو ہے نا یہ کیسے ثابت ہوگی؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ القیام والدعوہ. 2 چیزوں سے امامت ثابت ہوگی، کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا، کلیم کر رہا ہے کہ میں امام ہوں، کھڑا ہو ظلم کے خلاف، ٹھیک ہے، اور دعوت کے طریقے سے دائی بن کے جو ہے وہ اپنے آپ کو امام ثابت کرے، میدان میں نکل کے اپنے آپ کو امام ثابت کرے. یعنی ان کے نزدیک امام وہ ہے جو لیڈر ہے، جو باہر نکلے. امام وہ نہیں ہے کہ جی جو گھر بیٹھے دعویٰ کرے کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہو گئی ہے، یا میری طرف فرشتہ آیا ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ فلاں نے اپائنٹ کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے امامت ثابت نہیں ہوتی. وصیت صرف 3 کے لیے، منصوص امام 3 ہے. اچھا، وہ پھر اس قسم کی روایتیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایتیں مروی ہیں کہ حضرت حسن حضرت حسین جہاں بھی ہوں وہ مطلب سردار ہیں. اس قسم کی وہ روایتیں جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، جس سے وہ کہتے ہیں کہ جی 3 کی امامت تو ثابت ہے، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین. اس کے بعد ہمارے ہاں فاطمہ کی اولاد میں سے رضی اللہ عنہ وہ امام ہے جو کھڑا ہوگا ظلم کے خلاف اور عدل کے قیام کے لیے. تو اس لیے زیدی جو ہے نا، یہ ابھی انہوں نے یمن میں حکومت کس طرح سے حاصل کی ہے، اور اس وقت بھی سب سے ایکٹیو وہ ہیں. ٹھیک ہے، غزہ کے مسئلے میں سب سے ایکٹیو وہ ہیں. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے وہ وہاں ریڈ سی میں سے وہ گزرنے نہیں دے رہے ہیں ان کی بحری جہازوں کو. تو ان کے ہاں یہ بنیادی طور پہ اصول میں شامل ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام. کیونکہ ان کے جتنے بھی امام ہیں، پھر اماموں کی تعین میں بھی اختلاف ہو گیا نا. زیدیہ کے اپنے امام ہیں، اثنا عشریہ کے اپنے امام ہیں، اسماعیلیوں کے اپنے امام ہیں، جو بوہرے ہیں ان کے اپنے، ہر ایک کے امام بھی اپنے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. جب اپوائنٹڈ ہے ان کا اپنا، ان کا اپنا، امپوائنٹڈ کون ہے؟ خود آپ کے یہاں اختلاف ہو گیا. یہ مسائل ان کے یہاں پیدا ہو. جی نہیں 12 اسماعیلیہ کے آج تک چلے آ رہے ہیں، سب کے 12 نہیں ہیں. اچھا، کچھ نے 6 پہ اختفا کر لیا. مطلب ہم دیکھیں گے، کوئی 6 کو مانتا ہے، کوئی 12 کو مانتا ہے، کوئی 11 کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 13 کو مانتا ہے. بڑے فرقے ہیں ان کے یہاں. نیکسٹ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی امامیہ یہ کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہوتا ہے امام، یعنی منصوص من اللہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیام الدعوہ سے. ہم یہ کہتے ہیں لا نص فی من عدد ثلاثہ، 3 کے علاوہ میں نص نہیں ہے. اگر 3 کے علاوہ میں نص ہوتی تو مشہور ہوتی، نص ہے ہی نہیں. نص ہوتی تو وہ مشہور ہوتی. تو 3 کے بارے میں تو نص ہمیں مل گئی، باقیوں کے بارے میں نص کہاں ہے؟ بھائی لے کے آؤ. یہ تو خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نص ہی نہیں ہے. نص ہوتی تو ہمیں بھی پتہ ہوتا، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم کون سا باہر اہل سنت میں سے ہیں. اچھا، نیکسٹ اس میں یہ عصمت کی بات آئی. ہم نے کہا امامیہ کہتے ہیں کہ جی وہ معصوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 135 پہ ہے کہ وہی کتاب ہے. امامیہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ تعالیٰ تو نبی کے بارے میں احتمال جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں. تو آپ امام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہو سکتا ہے. تو خیر بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ عصمت کی طرف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں گئے جس طرح سے ہاں امامیہ گئے. یہ کہتے ہیں کبیرہ سے تو آپ کہہ لیں لیکن صغیرہ سے آپ نہ کہیں.
اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا ان دونوں میں، جو اختلاف پیدا ہوا، یہ بہت انٹرسٹنگ روایت ہے یار، اس کو تو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بس حفظ کر لینا چاہیے اس روایت کو. پیج نمبر 331 پہ کمال روایت ہے، مطلب آپ اس پہ گھنٹوں لگانے چاہیے اس روایت کے اوپر. یہ ان کی اپنی کتاب کی روایت ہے. زید بن علی، آپ کو تھوڑا سا شجرہ بھی دکھا دوں، 1 منٹ میں دیکھتا ہوں، شجرہ میرے پاس کھلا ہوگا شاید. دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے حضرت حسن، پھر اس کے بعد حضرت حسین تھے، پھر اس کے بعد محمد بن حنفیہ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. ان کو بھی بعضوں نے امام مانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ہاشمیوں نے بھی امام مانا ہے، کسانیوں نے بھی ان کو امام مانا ہے. یہ بھی 2 شیعہ کے فرقے ہیں. اچھا، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا. پھر حضرت حسن کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے ہیں حسن الرضی، جن کو حسن المثنی بھی کہتے ہیں. پھر ان کے بیٹے عبداللہ الکامل، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا تھا. ان کے بیٹے پھر آگے نفس زکی ہیں، جو بڑے معروف ہوئے تھے، جنہوں نے خروج بھی کیا تھا، شہید بھی ہو گئے تھے. عبداللہ الکامل کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا. اب بات سمجھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، امامت کے دعوے دار ان اہل بیت میں بھرے پڑے ہیں. حسنیوں میں بھی، محمد بن حنفیہ کی اولاد میں بھی، حسینیوں میں بھی. جیسے ہر دوسرا بندہ اٹھ کے امامت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو ان کے یہاں سب سے بڑی مشکل یہی پیش آئی. پھر فرقے بنتے چلے گئے، کچھ ایک ہی امامت کی طرف ہو گئے، کچھ ایک کی طرف امامت کی طرف ہو گئے. تو حضرت حسین کے بیٹے تھے زین العابدین، علی زین العابدین. علی زین العابدین کے پھر آگے کافی سارے بیٹے تھے، کافی سارے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جی 12 بیٹے تھے. اچھا، ان کے جو بیٹے تھے محمد الباقر، ایک بیٹے تو علی زین العابدین کے محمد الباقر تھے. تو دوسرے ان کے بیٹے چھوٹے تھے، ان کا نام تھا زید. تو امامیہ نے محمد الباقر کو امام مان لیا اور زیدیہ نے زید کو امام مان لیا. یہاں سے زیدیہ بنے. یعنی فرام ویری بگننگ آپ دیکھیں کس قدر سپلٹ ہو گیا. کہاں سپلٹ ہو رہے ہیں؟ حضرت حسین کے پوتوں میں. آج کی بات نہیں کر رہے. حضرت حسین کے 2 پوتوں میں سے بڑے پوتے نے یعنی محمد الباقر علیہ الرحمہ نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، اور زید نے بھی، زید بن علی زین العابدین نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. یہ محمد الباقر والے یہ پھر آگے، یہ بھی آگے سپلٹ ہوئی ہے. محمد الباقر کو ماننے والے وہ بھی آگے سپلٹ ہوئی ہے اگلے مراحل میں جا کے. لیکن زیدیہ یہاں سے علیحدہ ہو گئے. امامیہ تھے، ان کے امام جعفر صادق ہیں. پھر امام جعفر صادق کے اوپر جا کے کچھ لوگ رک گئے. انہوں نے کہا جی اس پہ امامت ختم ہو گئی، یہاں پہ امامت ختم ہو گئی امام جعفر صادق علیہ الرحمہ پہ. کچھ وہاں پہ رک گئے. ٹھیک ہے، وہاں سے اسماعیلی شروع ہوئے. امام جعفر صادق سے آگے پھر اسماعیلی شروع ہوئی ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق کے بیٹوں میں پھر اختلاف ہو گیا کہ بڑے بیٹے تھے اسماعیل، جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا وہ اسماعیلی کہلائے. چھوٹے بیٹے تھے موسیٰ کاظم، جنہوں نے ان کو امام مانا تو وہ موسوی کہلائے یا پھر آگے اثنا عشری کہلائے. اچھا، امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے. نہیں، ویسے تو بیٹے ان کے زیادہ تھے، بعض نے کہا 6، بعض نے کہا 8 تھے، بعض نے یہ بھی کہا کہ 8 نے بھی دعویٰ کیا امامت کا. امام جعفر صادق کے 8 بیٹے تھے، بعض نے کہا 8 نے دعویٰ کیا، لیکن چلیں وہ ایک مبالغہ ہو جائے گا. 4 کے دعوے تو موجود ہیں، وہ تو یہ بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب مطلب دیکھیں اتنا گنجلک معاملہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امامت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، امامت منصوص من اللہ ہے، امام کے بیٹوں کو نہیں پتا کہ کون امام ہے. وہ سارے امامت کے جھگڑے یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ سارا وہی تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں جو مغلوں میں تھا، کہ باپ فوت ہوتا تھا تو بیٹوں میں لڑائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے عثمانیوں میں کیا معاملہ تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو بیٹوں میں لڑائی ہوتی تھی. تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ باپ نے ٹھیک ہے اپائنٹ کر دیا ایک بیٹے کو. اس کی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ میری گدی ہے، مطلب وہ ایک علمی گدی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیا اپنی علمی مسند پہ. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، باقیوں کو اس حوالے سے کچھ حسد ہوا اور انہوں نے کیا کیا، اس کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وراثت میں تو ہمیں ملی ہے. خیر بہرحال ابھی ہم اس لیول کے لوگ تھے بھی کہ یہ دعویٰ کر سکیں یا بس نہیں دیکھیں یہ جو ان کے ائمہ تھے نا، ان کے ائمہ جتنا کچھ کتابوں کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے نا، نیک لوگ تھے.
ان کے ائمہ جو تھے یہ نیک لوگ تھے، باقی ان کے ائمہ پہ جھوٹ بہت گھڑا گیا ہے، یہ بات ہے اصل میں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو میں ذرا آخر میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گا، سمرائز کروں گا. اچھا پہلے یہ روایت ہم دیکھ لیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی اہم روایت ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا، زید بن علی، ٹھیک ہے، ہاں حضرت حسین کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک روز امام محمد باقر کے پاس اہل کوفہ کے کچھ خطوط لے کے آئے. امام باقر کون ہیں؟ ان کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. زید اپنے بڑے بھائی کے پاس اہل کوفہ کے خطوط لے کے آئے، جس میں انہوں نے زید کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی تھی. کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی دعوت دی تھی، ٹھیک ہے. اب حضرت زید کو، کیونکہ بنی امیہ تھے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے علی زین العابدین، یہ اس وقت کربلا میں موجود تھے. علی زین العابدین کربلا میں موجود تھے. ان کی ایج کوئی 23-24 سال تھی. تو یہ بیمار تھے، انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی. تو ابن زیاد وغیرہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا، لیکن بہرحال وہ پھر رک گیا. کچھ لوگوں نے کہا یار جنگ میں شرکت نہیں کی تو آپ کیوں قتل کرتے ہو؟ تو وہ خاندان میں مطلب بچ گیا ہے، انہوں نے ان کو، ہاں وہ پھر ایک گہرا صدمہ تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس، دعا اور مناجات میں مصروف کر لیا. ان کی دعا اور مناجات کافی اہل تشیع کے ہاں بھی باقاعدہ کتابی صورت میں پبلش ہوتی ہے. ہاں زین العابدین. اچھا، اور ان کو میرے خیال میں امام سجاد بھی انہی کو ہی کہتے ہیں، سجدے سے مبالغہ کا صیغہ ہے سجاد. تو خیر وہ عبادت کی طرف، اور جسے کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب گوشہ نشیں ہو گئے تھے وہ. اچھا، ان کی پھر اولاد میں پھر محمد الباقر اور زید بن علی. تو زید کو خطوط لکھے اہل کوفہ نے، مطلب وہ بھی دیکھتے تھے نا کوفی بھی کہ بھائی کس کے اندر تھوڑی سی وہ ارج ہے کھڑے ہونے کی، ٹھیک ہے یار آپ کے دادا کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، بنو امیہ اور یہ وہ سارا. اس وقت تھا خروج بہت زیادہ ہو رہے تھے بنو امیہ کے خلاف. تو اب وہ آ گیا حضرت زید اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ ان خطوط کی ابتدا انہوں نے کی ہے، اہل کوفہ نے تمہیں خط لکھنے میں پہل کی ہے، یا تم نے ان کو کچھ لکھا تھا کہ میری مدد کرو اور انہوں نے جواب میں خط لکھے، تو پھر میں تمہیں مشورہ دوں گا. تو انہوں نے کہا جی اس کی ابتدا انہوں نے کی ہے، کوفیوں نے کی ہے، مطلب یہ ان کی طرف سے دعوت ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس پہ آگے بحث چل پڑی. بحث جب چلی ہے تو امام باقر یہ کہتے ہیں، دیکھو بات یہ ہے، زید کو کہتے ہیں کہ اطاعت تو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے، اور وہ طریقہ ایک منٹ میں اس کو میں پیچھے سے پڑھتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے. اس کو میں ہائی لائٹ نہیں کر پایا تھا. اچھا، اب اس میں حضرت زید نے امام باقر سے کہا کہ دیکھو ہمارے حق کو اور رسول اللہ علیہ وسلم سے ہماری قرابت کو پہچانتے ہوئے، اور اس لیے کہ انہوں نے کتاب خدا میں ہماری مودت کے وجوب کو اور ہماری اطاعت کو فرض پایا. امام زید وہ یہ کہہ رہے ہیں امام باقر سے کہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں. کیوں خط لکھے ہیں؟ کہ انہوں نے کتاب اللہ میں یہ دیکھا ہے کہ کتاب اللہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو اور اہل بیت کی اطاعت کرو. تو اس لیے انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مودت بھی رکھتے ہیں، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پہ جو ہے، اب اس پہ تبصرہ دیکھیں اس بات کے اوپر حضرت زید کی ان کے بڑے بھائی محمد الباقر کا کیا تبصرہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اطاعت تو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، اطاعت تو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو اولین کے لیے تھا اور یہی آخرین کے لیے، ٹھیک ہے. اور اطاعت تو ہم میں سے صرف ایک کے لیے ہے، البتہ مودت سب کے لیے. اب محمد الباقر جو ہے حضرت زید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اطاعت تو ہم میں صرف ایک کے لیے، البتہ مودت سب کے لیے، یعنی اہل بیت میں سے سب کے لیے مودت کا حکم ہے، لیکن اطاعت کا حکم ہم میں سے صرف ایک کے لیے، ٹھیک ہے. اور امر خدا جاری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں امر خدا جاری ہوتا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے. تو جہاں تک مودت کی بات ہے تو تم بھی جو ہے وہ فاطمی ہو، ہم بھی فاطمی ہیں، سب فاطمیوں سے محبت رکھنی چاہیے، لیکن اطاعت کی بات ہے تو وہ ہم میں سے صرف ایک کے لیے ہوگی.
اچھا اب انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اب آگے مزید اس کو ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، ایکسپلین کرتے کرتے اب اس پہ وہ غصے میں آ گئے جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اطاعت ہم میں سے صرف ایک کے لیے ہے اور وہ تو اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ حضرت زید جو ہے یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہوں، اس پہ حضرت یہ سن کر زید کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ وہ امام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا کہ وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کر بیٹھے، ٹھیک ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے کنارہ کش ہو، بلکہ امام وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے، اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو گھر میں پردے چھوڑ کے بیٹھ گئے عورتوں کی طرح، پردہ نشین ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ ظالم بنو امیہ کے خلاف کس نے جہاد کرنا ہے؟ جس نے ہمارے دادا کو شہید کر دیا، جنہوں نے، آپ تو روتے ہو کہ جی ہماری مطلب مظلومی کے جو ہے وہ دعوے کرتے ہو کہ جی ہماری عورتوں کی عزتیں انہوں نے پامال کر دی۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے روئے عورتوں کی طرح؟ امام تو وہ ہے کہ جو اپنے حرم کی حفاظت کرے، باہر نکلے، بدلہ لے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انہوں نے کہا، اب اس پہ پھر لمبی چوڑی جو ہے نا وہ بحث ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مطلب تمہیں یہ حکم آیا ہے؟ تو اب مسئلہ یہ تھا، اب آخر میں بھی جا کے دیکھیں نا، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اے زید تم بے موقع بے حکم خدا کے جہاد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ یہ اب یہاں پہ دو ایٹیچیوڈ بن گیا، ایک زیدیہ تھے جو باہر نکلتے تھے، خروج کرتے تھے، بنو امیہ کو وہ ظالم سمجھتے بھی تھے اور ان کے خلاف خروج کرتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے، عدل کو قائم کرنا چاہتے تھے، ظلم کا خاتمہ چاہتے تھے، ان کا کلیم یہی تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ لوگ تھے جو امامیہ، یہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، یہ ان کو روکتے تھے، بلکہ ان کو کہتے تھے آپ ہماری اطاعت کرو، وہ کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں، قربانیاں ہم دیں، جہاد ہم کریں، آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بات مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا امام کے لیے تو شرط یہی ہے کہ جو میدان جنگ میں امام ہو۔ آپ کہتے ہیں جی دنیا جہاں کی خلافت آپ کو مل جائے لیکن گھر بیٹھے مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ محمد الباقر اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بے موقع تم جہاد کر رہے ہو، جہاد کرنا تو امام کا کام ہے، یعنی کہنے کا مقصد جہاد تو امام کا کام ہے، امام کو حکم ہوتا ہے جہاد کا، اور وہ تو ہم ہیں، ہمیں تو حکم ہی نہیں ہوا۔ اچھا اب ایک اور آگے چل کے کہ اگر تمہارے پاس اپنے اس ارادہ کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی دلیل ہے اور تمہیں اس امر میں اپنی صداقت کا یقین ہے اور تمہارا معاملہ واضح ہے تو ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرو، ورنہ ایسے امر کا قصد نہ کرو اور اس سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو جس کا نصیب ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوا، یعنی سلطنت بنی امیہ، اور ان کی مدت حکومت ابھی آخر نہیں ہوئی اور ان کے زوال کا وقت ابھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت حسین نے کیا کام کیا پھر رضی اللہ عنہ، بنو امیہ تو نہیں گئے نا۔ اگر صرف یہ تھا مقصد، صرف حکومت گرانا تھا، تو اب وہ زیدیہ تو یہی بات کہہ رہے تھے کہ مقصد تو یہ نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ امام کا تو اصل مقصد، یعنی امامت کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کیا ہے؟ عدل قائم کرے، ظلم کو دفع کرے۔ اب امام کیا کر رہا ہے؟ امام تو درس و تدریس کر رہا ہے، حلال حرام کے فتوے دے رہا ہے۔ امام تو ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو رہا، عدل کے قیام کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ اب وہ تو نتیجے کی طرف جا رہے ہیں کہ جی ختم نہیں ہوگی، نتیجے کی طرف جاتے تو پھر حضرت حسین بھی نہ نکلتے۔ تو یہ ان میں شروع سے ہی جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ مطلب اب اس میں بس ایک آخری بات کر کے ہم اس کو اب سمرائز کرتے ہیں بس اس بحث کو نا، نیکسٹ ٹائم پھر ہم آگے اس کو مزید آگے چلائیں گے۔ ایک تحریک پیدا ہوئی اہل تشیع میں، جیسے ریفارمرز ہوتے ہیں ہر مسلک میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیوبندیوں میں آپ سمجھ لیں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات اہل حدیث کے حق میں اچھی بات کر جاتے ہیں۔ بریلویوں میں بھی جیسے وہ گولڈا شریف کے پیر صاحب تھے، کیا نام تھا، پیر نصیر الدین، ہاں پیر نصیر صاحب، بعض اوقات توحید پہ بہت اچھا بولتے تھے اور ان کے اپنے لوگ ان کو وابی دیوبندی کہہ دیتے تھے۔ ہر مسلک میں کچھ ریفارمرز ہوتے ہیں، اہل حدیثوں میں ہیں، آپ ہمیں مطلب اس میں سمجھ لیں، کیونکہ ہمیں اہل حدیث نہیں مانتے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ریفارمر ٹائپ ہوتا ہے کسی مسلک میں، تو وہ مسلک والے فوراً ٹھک سے اس کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں۔ تو
اہل تشیع میں بھی جو ریفارمرز پیدا ہوئی ہے نا، تو اب شیعوں کو آپ کہیں گے نا کہ آپ کے ریفارمرز یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے یہاں درجہ اجتہاد پہ فائز تھے، ایران کی یونیورسٹیوں سے پڑھے، وہاں ان کے بڑے جو بھی آیت اللہ، حجت الاسلام، فلاں فلاں ان کی اولادوں میں سے ہیں، اور اتنی اتنی ان کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی اتنی دہائیاں انہوں نے اہل تشیع کا دفاع کیا، اور بعد میں انہوں نے آپ کی اصلاح کے حوالے سے یہ کتابیں لکھی، کہ سنی ہو گئے سے حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ سنی ہوئی ہے، ایسا نہیں تھا، ان کے عقائد آخر دم تک سنی والے نہیں رہے، لیکن انہوں نے عقائد میں اعتدال پیدا کر لیا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، اہل تشیع کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اعتدال والے اپنے علماء کو فالو کر لیں، کم از کم اعتدال والے علماء کو فالو کریں، ان سے یہ غالی لوگوں سے جان چھڑائیں۔